الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے سانپ کو مارنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ابو داؤد اور نسائی میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سانپ کو دیکھو تو اس کو فوراً مار دو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سانپ کو فوراً مار دینے کا شریعت میں حکم ہے، لہذا اس کو دیکھتے ہی اس کو مہلت دیے بغیر اس کو قتل کر دو۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو مسلم شریف میں موجود ہے اور حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں سانپ نکل آئے تو اس کو 3 دن تک مہلت دو۔ یعنی بعض سانپ چونکہ جن ہوتے ہیں تو لہذا اس کو 3 دن تک مہلت دو، لیکن اگر وہ سانپ پھر بھی گھر سے نہ نکلے تو اس کے بعد اس کو قتل کر دو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سانپ کو دیکھتے ہی مارنا ضرور شرع جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے۔ اگر یہ گھر سے نکل جائے تو فبہا، اگر نہ نکلے تو پھر اس کو مار دو۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں فرمایا کہ سانپ کو دیکھو تو فوراً مار دو۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص کسی سانپ کو دیکھے تو فوراً اس سانپ کو قتل کر دے، جیسا کہ پہلی حدیث پاک میں بیان ہوا۔ اور جس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 3 دن تک سانپ کو مہلت دو، یہ حدیث اب منسوخ ہو چکی، یعنی یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا لیکن بعد میں پہلی حدیث پاک کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب جس حدیث میں فرمایا کہ اس کو فوراً مار دو، یہ حدیث ناسخ تصور ہوگی، اور جس میں فرمایا کہ 3 دن تک اس کو مہلت دو، یہ حدیث منسوخ تصور ہوگی۔ لہذا اب حکم یہی ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی اس کو مار دو۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔